کہ اگر کسی سے معافی مانگی جائے تو اگلا جواب میں کہے نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا، تو ایسے تکلف میں اگر کوئی کلمات کہے تو کیا اس کو معافی سمجھیں گے یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے اور دعاؤں سے بھی نواز دیجئے۔ یہ لوگ بولتے ہیں واقعی اللہ سے، یوں بھی بولتے ہیں اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، میں کون ہوں تو معاف کرے گا؟ تو واقعی اب اس میں یقینی طور پر کہہ نہیں سکتے کہ معاف ہو جائے گا، کیسے سمجھ پڑے؟ نہیں معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا بعض اوقات بہت معمولی بات ہوتی ہے کہ جس میں معافی مانگنے کا ہی کوئی تک نہیں ہوتی، ذہن حاجت نہیں ہوتی، پھر بھی بندہ احتیاطاً معافی مانگتا ہے۔ تو اب ایسے موقع پر کسی نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں معافی مانگنا ہی واجب نہیں ہوا تھا، بندے کی حق تلفی پر ہی معافی مانگی جاتی ہے کہ اس کو دل دکھا دیا، اس کو تکلیف پہنچا دی ناحق، ہے نا؟ تو ایسی صورت میں معافی مانگنی ہوتی ہے، ضروری بھی ہے کہ مانگے، اس کو راضی کرے۔ تو اب یہ کہ مختلف صورتیں ہی بنتی سمجھ میں آتی ہے، اور بعض اوقات تو اتنا ہیوی جرم ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا 100 بار بھی کہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ معاف ہوگا، مشکل کیسے ہوگا، جرم بہت ہیوی ہوتا ہے۔ بعض اوقات دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں اس جرم میں، یعنی کہ جن سے معافی مانگنی چاہیے، اجتماعی جرم ہوتا ہے۔ مثلا کسی بندے کو قتل کر دیا تو اب ایک کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، جبکہ دوسرے اس کے والی وارث موجود ہیں جن کا مطلب شریعت میں جن کو راضی کرنے کا حکم ہے، تو یا تو بالقصاص یا یہ سارے معاف کریں، تو پھر اس کے جو بھی شرعی تقاضے وہ پورے کرنے ہوں گے کہ یہ ایک کا جرم نہیں۔ اسی طرح گھر میں چوری کی، امال ساروں کا تھا، تو ایک نے معاف کر دیا تو اسی کا حصہ معاف ہوگا، دوسروں کے تو باقی ہے نا اس سے۔ تو جیسا جرم، تو ویسے اگر کوئی معافی مانگے تو اس کو گمانے کے بجائے معاف کر دینا چاہیے، اسی میں وہ آسانی بھی ہے اور سامنے والے کی تسلی بھی، ورنہ آپ یوں ایسے مطلب گھما پھرا دیں گے، وہ سمجھے گا بیچارہ معاف کر دے، آپ دل میں لے کے بیٹھے رہیں گے، میں نے یہ تھوڑی بولا کہ میں نے معاف کیا۔ بعض اوقات معافی مانگنے والا جو ہے نا کوئی تھوڑا موبے دار بڑا آدمی ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دو۔ اب کسی کو یہ اس بڑے آدمی کو موبے دار یا تو مطلب بڑا رسپیکٹیبل پرسن ہوتا ہے، ہماری اسے محبت اور عقیدت بھی ہوتی ہے، اب وہ بولے مجھے معاف کر دو، ابھی اپنے بولا جی میں آپ کو معاف کرتا ہوں، تو یہ نکلتا نہیں ہے۔ تو وہاں آدمی کے دل میں اگرچہ ہو کہ میں معاف کرتا ہوں، اور اب ان کے تو آگے بندہ یہی اس طرح کا کہے گا نہیں حضور رہنے دے، ایسا نہ کریں آپ پلیز، ایسا نہ کریں۔ تو اب یہ کیا یہ جو جملے ہوتے ہیں، کیا یہ اس کے مقام و مرتبے کے مطابق معافی کے طور پہ، استاد اگر شاگرد سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، تو اب شاگرد بولے گا جی استاد صاحب چلو ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا، آئندہ نہیں کیجیے گا، تو یہ شاگرد نہیں بول سکے گا، آئندہ نہ کیجیے کہنے کی حاجت تو ویسے نہیں ہے، عوام کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر وہ بولتا ہے میں نے معاف کیا تو اس سے نکلتا نہیں ہے، تو وہ اگر شاگرد یوں کر دے یا کوئی بھی اس طرح کا مرید اپنے پیر کو کر دے، یا اس طرح کا کوئی بھی آدمی اپنے بزرگ کو کر دے، والد کو کر دے کہ نہیں کوئی نہیں، تو کیا یہ قرینہ ایسا ہو جس سے یہ سمجھا جائے کہ معاف کر دیا ہے، اور یہ مطلب یہاں اس کے علاوہ وہ بولنا مشکل ہے کہ سارنے واجبی ہے۔ آپ کی بات باپ کو کیسے بولے ابو معاف کیا، معاف کیا، نہیں ہوگی، بولنا بھی پھر بے ادبی میں آ سکتا ہے، دوسرے دیکھنے والے بولے تو تھوڑا بات ہوا ہے بڑے لوگ بڑوں کا ایک موبا جب پاپا موبو ایسے ہی سب معافی مانگنے والے کے انداز پر بھی اس کا بعض اوقات سمجھ پڑ جاتی ہے۔ جرنلی اگر کوئی یوں کہتا ہے جیسے آپس میں جو ہوتے ہیں چلے ہم اثر ہیں یا برابر کوئی اس طرح کا ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، تو وہ معافی مانگتا ہے تو تھوڑا سا یوں ہوتا ہے کہ نہیں چلے کوئی بات نہیں، سڑک پر چلتے ہم جنرل بات کریں، کوئی گاڑی لگ جاتی ہے، کوئی موٹر سائیکل لگ جاتی ہے، کسی کو دھکا لگ جاتا ہے، یا معاف کیجیے گا، نہیں کوئی بات نہیں، تو کیا یہ کوئی بات بھی یہ ہے نہیں کہ ٹھیک ہے معاف کر دی؟ قرینہ تو معافی کا لگ رہا ہے، جی ہاں، بلکہ وہ یہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ مجھے برا ہی لگا نہیں تو معاف کیا کروں، تو بعض وقت نہیں لگتا برا، واقعی بھیڑ میں دھکے لگ جاتے ہیں تو وہ برا عام طور پہ نہیں لگتا۔ آدمی کیا کرے، ہوا میں اڑے، یہ سارے ہوا میں اڑے تو پھر ٹکرا جائیں گے، یہ اس کا حل ہی نہیں ہے نا کوئی۔ بھیڑ میں تو اپنی ارادے سے
ایسی بھیڑ میں گھسے نہیں کہ جہاں اپنی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن اب خود بھیڑ میں پھنس گیا، کیا کرے؟ طواف میں کیا کرے؟ طواف تو کرنا ہی کرنا ہے، طواف میں تو ایک دوسرے کو دھکے لگ ہی رہے ہوتے ہیں. ہاں، حجر اسود سب پر چومنا ضروری نہیں ہے، اس کی متبادل صورتیں موجود ہیں استلام کی، دور سے اشارہ کر کے بھی، ہتھیلیوں کا اشارہ کر کے بھی چومنے کی صورت موجود ہے. تو اب یہاں بھیڑ میں داخل ہونا یہ منع ہو گیا. اللہ تعالیٰ منع فرمایا کہ نہ دوسروں کو دھکے مارو نہ خود دبو کچلو. جب موقع ہو رش نہ ہو تو بے شک سعادت ہے کہ حجر اسود کو چومو، کہ یہ وہ مقدس اور خوش نصیب پتھر جس کو یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لب لگے ہیں، اس جگہ کو چومنا یہ عین سعادت. یہ بھیڑ میں نہیں کہ دوسروں کو دھکے لگیں گے. اس طرح کعبہ شریف کے دروازہ کھلے، باہر ارشاد میں لکھا ہے، اور لوگ پہلے دوڑتے ہوں گے، اب تو نہیں کھلتا، اب تو وی آئی پیز جو ہوتے ہیں، وی آئی پی بھی وی 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 کتنے وی لگیں گے تو پھر وہ بادشاہوں اور وزیروں کے لیے کھلتا ہوتا ہے. ہم غریب تو اس وقت دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنی سیکورٹی لگ جائے گی شاید. تو پہلے کھلتا ہوگا، تو اس لیے لکھا ہوا باہر شریعت میں ان دنوں میں کھلتا ہوگا. تو بولے کہ دھکے مار کے دھکم پیل کر کے لوگ یہ کرتے ہیں تو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ ناجائز ہے، اس طرح کا لکھا ہوا ہے. تو جان بوجھ کر اسی جگہ پر گھسنا جہاں پتہ ہے کہ بھیڑ ہے اور میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، کونیاں لگیں گی، لاتیں لگیں گی، تو اب اس میں نہ گھسے. یوں طواف میں بھی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن طواف تو ایک عبادت ہے، اور فرض طواف بھی ہوتا ہے، طواف زیارہ تو حج کا رکن ہے. تو وہ لاکھ بھیڑ ہو کرنا تو ہے نا. صحیح میں بھی رش ہوتا ہے صفا مروہ میں، تو اس میں بھی بعض اوقات یہ دھکم پیل ہو جاتی ہے. تو یہ بعض اوقات ایسی دھکم پیل ہوتی ہے جس سے عام طور پہ لوگ برا نہیں مانتے. کون کس کو بولے کہ اگر تجھے پیچھے سے دھکا تو تیرا دھکا کسی اور کو جا رہا ہے، وہ آگے ڈیلیور کر رہا ہے، تو یوں آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں دھکوں کے. اب کوئی جان بوجھ کر کونیاں مارے اور دھکے لے اور گھورے تو وہ اس کے گناہ کی صورتیں بھی الگ بن سکتی ہیں. جہاں ٹریفک جام ہوتی ہے تو ایک دوسروں سے تکلیف تو پہنچتی ہے ٹریفک میں، لیکن ان میں مجرم کوئی بھی نہیں ہوتا. آگے سے جام ہے، جس نے روکا ہے ٹریفک اس کو بھی مجرم کہنا ضروری نہیں ہے، کہ وہ ایک نظام ہے ٹریفک کا، یعنی روکیں گے نہیں تو گاڑیاں ٹکرا جائیں گی اور جان خطروں میں پڑیں گی. اب تو یہ ٹریفک کا نظام بھی سمجھ میں آتا ہوتا ہے، یہ جام تو ہوگی بھائی. اچھا جام ہوتی ہے برابر سائڈوں میں گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں، وہاں حالانکہ ان کی گاڑی پارکنگ ہوتی نہیں ہے لیکن لوگ پارک کر دیتے ہیں. ان پر جرم عائد ہوتا ہو تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی وجہ سے امت تکلیف میں آ جاتی ہے، کہ دو چار گاڑیاں کے بعد ایک گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، ایک گاڑی تھوڑی روڈ پہ ہٹ کر کھڑی ہوتی ہے اور پھر جو ٹریفک جام ہوتی ہے تو ایک گاڑی والا اڑی کی وجہ سے یا بہرحال اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے کھڑی کرتا ہے جس سے بہت ساروں کو تکلیف ہوتی ہے. ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ ہمارے یہاں اس طرح کے معاملات بہت ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتے. باہر جہاں نظام ہمارے یہاں بھی ہے، عمل کروانے والے بعض یہ کہ رشوتوں کی وجہ سے اور حرام پائی کی وجہ سے یہ گڑبڑے کر رہے ہوتے ہیں. تو ورنہ یہ کہ باہر دیکھا ہے میں نے، یعنی کسی کے مجال ہی نہیں کوئی ادھر ادھر گاڑی کھڑی کر دے. اسلامی ملکوں کی بھی بات کر رہا ہوں میں، کہ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتا، گاڑی آپ نے کھڑی کر دی، کوئی آپ کو اگر گالیاں نہیں نکالے گا، کوئی آپ کو ہتھکڑیاں نہیں پہنائے گا، ہڑاوڑی نہیں کرے گا، السلام علیکم وہ لکھے گا کیا چالان، اور لکھ کر آپ کی گاڑی میں لگا دے گا، چلا جائے گا. کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ خیریت نہیں ہے. 500 ادھر کی رقم جو بھی ہو، ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو، درہم ہو، ریال ہو، مثال دے رہا ہوں، اب بھرو. آپ جب تک بھرو گے نہیں کبھی تو جاؤ گے وہاں لائسنس ریڈیو کرانے کے لیے، انی نہیں چلتی، اس لیے وہ آپ لے کے بھاگ نہیں سکتے. آج نہیں تو 6 مہینے کے بعد، سال بھر بعد آپ نے یہ پھنسنا ہے، پیمنٹ کرنا ہے. اب زیادہ تاخیر کی وجہ سے وہ لیٹ فی لیتے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کے نظام بنے ہوئے کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ بھول سے بھی گاڑی آگے پیچھے پارک کر دے.
برابر اور جائے گا گاڑی کو گھسیٹتا ہوا پارکنگ اندر کھڑی کرے گا. وہ پارکنگ مال باقاعدہ بنے ہوئے ہیں جن کے کرائے ہوتے ہیں, یہ بھی بنے ہوئے ہیں, پیسے دے کر پارکنگ کرتے ہیں. کاش یہ نظام ہمارے یہاں بھی بن جائے, ہر جگہ بن جائے. یہاں بھی ہو سکتا ہے ہو, لیکن کامیابی وہ ہماری گجراتی کہاوت ہے, میں مہمان ہوں لیکن پڑھا گجراتی سے ہوں. જ્યાં રક્ષક જ ભક્ષક થાય ત્યાં પ્રજાનું શું પૂછવું. سمجھ نہیں آئی ہوگی. جو گجراتی جانتے ہیں وہ خوش ہو رہے ہوں گے. دنیا میں لاکھوں لوگ یہ زبان جانتے ہیں, بولتے ہیں, تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے ہماری باری آئی آج. یعنی کہ جہاں رکشک بخشک تھا, جی ہاں, رکشک مانے محافظ, بخشک مانے کھا جانے والا. محافظ خود ہی ہڑپ کر جاتا ہو یا کھا جاتا ہو تو وہاں رعایا کو رعایا جو ہوتی ہے اس کے بیچارے کے بادشاہ اگر جہاں مطلب ظلمن لوگوں کے مال چھین لیتا ہو تو وہاں مطلب رعایا بیچاری کیا کرے گی, کمزور ہوتی ہے. تو یہ نظام مطلب چل رہے ہوتے ہیں. بس ٹریفک کا نظام درست ہو جانا, میں کہتا ہوں کہ روزانہ نہ جانے کتنی جانیں بچ جائیں. ہمارے یہاں جو رشوت خور طبقہ جو ہے نا, ان کے اوپر بھی برانچیں ہوتی ہیں ان کو پکڑنے کی, تو ان میں بھی پھر کچھ نہ کچھ. تو یہ مطلب صحیح معنوں میں اگر ان پر گرفت ہو جائے نا رشوت پر, ہمارے وطن عزیز میں, میرا یوں لگتا ہے کہ مجھے ہمارا وطن عزیز ایسی ترقی کرے کہ مدینے کی طرف اڑنا شروع کر دے. یہ راشی افسروں اور رشوت خوروں اور رشوت دینے والوں ناحق جو دے رہے ہوتے ہیں, ان سب نے بیڑا غرق کر رکھا ہے میرے وطن عزیز کا. کوئی شعبہ ایسا نہیں رشوت سے خالی نہ ہو. حالانکہ حدیث پاک میں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں. لیکن وہ ڈر ہی نہیں لگتا ان لوگوں کو. قطعی حرام ہے رشوت کی رقم جو لی نا, یہ ایسا ویسا حرام نہیں ہے جس طرح پیشاب پینا حرام ہے, اپنی نکلی ہوئی گندگی جو سمجھ گئے ہوں گے وہ کھانا حرام ہے, یہ رشوت کھانا بھی حرام ہے. تو یہ گندگیاں کائے کو کھاتے ہو یار, اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو, اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالتے ہو, پھر بولتے ہیں بیماری نہیں جاتی, پریشانی نہیں جاتی, پورا نہیں ہوتا, یہ مصیبت آ گئی, وہ پریشانی آ گئی, بچہ رات بھر سوتا ہے نہ سونے. یہ سب کا استقبال ابھی کر لو, اور ابھی قبر باقی ہے, کیا قیامت بھی باقی ہے, تیاری کرو. ایسا نہ کرو, توبہ کر لو, سچی توبہ کر کے رشوت سے جان چھڑا لو. دینے والے بھی بلا وجہ بعض اوقات دے رہے ہوتے ہیں, یہ بھی اپنا ہاتھ روک لیں. تو لینے والے کا باپ بھی کام کرے گا. جب سب نہیں دیں گے تو کام تو کرے گا, کہاں جائے گا ہر بھاگ کے. لیکن دینے والوں نے بیچارے جو نہیں دینا چاہتے نا ان کو بھی پھنسا دیا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ میں سب خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں, امت کی بھلائی کی, آپ کی اپنی آخرت کی بھلائی کی. اچھا مجھ پر غصہ آ رہا ہے, آدھی روٹی کم کھانا, میں یہ نہیں کہوں گا 2 روٹی زیادہ کھانا, وہ محاورہ ہے. مہنگائی ہے, 1.5 روٹی اور بچاؤ میری یار, تو میرے کسی غریب بھائی کے منہ میں جائے گی, اس کا پیٹ بھرے گا. ادھر ایک بڑا آدمی کہیں پر شکار کے لیے بیٹھے تھے جنگل میں, تو اس نے کھانا پک رہا تھا, تو اس نے اپنے غلام کو کہا یا نوکر کو کہا, یوں کہہ لیا کہ اب نمک لے آؤ باہر سے تھوڑا جا کر, اور پیسے دے کر لانا. تو اس نے کہا حضور اتنے سے کھانے کے لیے نمک کے کیا پیسے دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اسی طرح ظلم بڑھے ہیں کہ پہلے اتنے سے نمک کے پیسے نہیں دیے جاتے تھے, تو جب بڑے لوگ کسی کا سیب کھا لیں نا ظلمن, تو اس کے نیچے والے اس کا پورے کا پورا پیر اکھاڑ کر لے جاتے ہیں. تو جب اوپر سے ہی یہ چیزیں کنٹرول ہو جائے نا, کہ ہر چیز کی ادائیگی اور ظلم اور اس طرح کی زیادتی بند ہو جائے, تو نیچے کے لوگ آٹومیٹیکلی سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کئی افسران سے ہوتے ہیں, جی ہاں, ماشاءاللہ رشوتیں نہیں لیں گے, وہ ناانصافی نہیں کریں گے, اور مجرم بھی سرتاپا کانپے گا اس کے ہاتھ میں جانے سے. ان کے ٹرانسفر بھی یہاں انصاف ہے, میری خیر نہیں ہے. ان کے ٹرانسفر تھوڑے جلدی ہو جاتے ہیں, بیچارے ٹک نہیں پاتے سنا ہے سیٹوں پر ایسے لوگ. مگر ایسے, ہاں یہی میں بولنے والا تھا کہ جو ایسے افسران بیچارے ہوتے ہیں نا, تو نیچے سے ایسی سازشیں, اور ان کے بھی آگے بھی یہ سب کے افسران تو ہوتے ہیں, اوپر بھی ہوتے ہیں, سازشیں کر کے ایسوں کو کھڑک کر کے اڑا دیتے ہیں. یہ ہر جگہ ہے, ہاسپٹلوں میں بھی ہے,
مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا, وہ بیچارے خدا ترس ڈاکٹر نے ماحول کے اپنے تو بتا رہے تھے کہ وہ کسی کو کتے نے کاٹ لیا تھا, پاگل کتے نے, اور اس کی جان تھی خطرے میں. اور مجھے پتا تھا کہ انجیکشن ہیں, مطلب ڈونیشن میں آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا, یا کسی نے کہا کہ اس کو وہ انجیکشن لگانے, تو اس نے آگے کال کی ہوگی, بولا آگے سے صاحب منع کرتے ہیں, انجیکشن ہے اس کو بھی پتا تھا, صاحب منع کرتے ہیں کہ اس کو نہیں لگانا ہے. وہ تڑپ تڑپ کا مر رہا ہے, کتے کاٹا ہوا, پاگل کتے کا کاٹا ہوا, جو تکلیف میں ہوتا ہے نا, اللہ پاک مجھے نا دشمن کو بھی سے پالا نہ پڑے, پاگل کتے کا کاٹا ایسا ہوتا ہے. تو نہیں دیا اس کو انجیکشن, الگ ڈونیشن ہڑپ کر جاتے ہیں, آپس میں یہ مل بانٹ کے کھا لیتے ہیں. جو ڈونیشن بیچارے نیک دل لوگ پہنچاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ ان کی ڈونیشن کا حشر کیا ہوتا ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے. اسی طرح کے واقعات سے شاید بعض اسپتالوں کی تاریخ بھری پڑی ہوگی. تو جتنا ہو سکے علاج جو ہے نا, یا تو ایسے ادارے سے کرے جس سے دل مطمئن ہو کہ یہ بھائی میری دوائیں, میری رقم درست جگہ پر لگائے گا, یا خود اپنے طور پر کسی مریض کو جانتا ہے, اس کو وہ دوائیں پہنچا دے, علاج اس کا کروا دے, اور دل مطمئن ہو, ایسا کرے. باقی اس کو سونپ دیا, اس کو اٹھا کے دے دیا, جیسا کہ ہو رہا ہے, تو پھر ہے بہت حالات بہت خراب ہے. ایک بیچارے کا واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, بڑا ترس آتا تھا مجھے, کہ وہ بولا میری ماں کو کینسر ہے اور 50,000 روپے کا ایک انجیکشن لگتا ہے. یہ کچھ سال پرانی بات ہے. بولا وہ روز جاتی ہے فلاں ہاسپٹل پر, گورنمنٹ کے ہاسپٹل تھی, جاتی ہے بیٹھ کر واپس آ جاتی ہے, نہیں لگا دیتے انجیکشن اس کو. حالانکہ ڈونیشن کے ہوتے ہیں انجیکشن, بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ بھی سورسوں سے لگتے ہوں گے یا پیسوں سے لگتے ہوں گے, خدا جانے کہاں رکے گی یہ قوم. بس یہ کہ کہیں ہم پر قہر نازل نہ ہو جائے. طرح طرح کی آفتیں بلائی آئی رہی نا, کبھی سیلاب آ رہے ہیں, کبھی ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہیں, بارشوں کی مقدار بڑھ گئی, کتنی تباہیاں. پھر آپ بولو کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو, تو یہ اجتماعی, یعنی یوں اجتماعی عذاب اب نہیں آئے گا جیسے پہلے آتا تھا, لیکن یعنی کہ ایک مخصوص طبقے میں تکلیفیں آ جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے, ایک کے ظلم کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, جیسے کہ میراث میں لکھا ہے کہ ظلم کی وجہ سے بندہ بندے پر ظلم کر رہا ہے, گھونسلے میں بٹیریں مر جاتی ہیں, بٹیر پرندہ نام سنا ہوگا آپ نے, یہ مر جاتی ہیں. تو ان کے ظلم کی وجہ سے ان بٹیروں کا یہ حال ہوا. تو ظالم کو یہاں پکڑ نہیں بھی ہوئی نا بظاہر, تو اس کو ڈھیل ملی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ موج کرے, نہ, جن دن اس پر آئی تو اس کو دنیا کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی. موت آنا یہ آفت نہیں ہے, موت تو سب کو آئے گی. بری موت یہ آفت ہے. ایمان پر خاتمہ نہ ہونا سب سے بڑی آفت ہے. یا بغیر توبہ کے مر جانا گناہ کرتے کرتے, چھوٹی آفت یہ بھی نہیں ہے, آفت ہے. تو یوں بھی, یا کوئی ایسا مرض مہلک اس کو لاگو پڑ گیا جس سے ابھی یہ کسی کام کا نہ رہا, نہ پانی اترتا, نہ غذا اترتی ہے, نہ بول پاتا ہے. یہ بھی ہر صورت میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سزا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے بھائی اس نے تک گناہ کیا اور تکلیف اتنے ساروں ہو گئی, تو یہ پھر سارے جو ہوتے ہیں نا, جیسے زلزلے کے اس میں, اس طرح کی روایتیں ہیں کہ لوگ جو مجموعی طور پر جب اس طرح مارے جاتے ہیں تو ان میں ہر ایک اپنی نیت پر اٹھتا ہے. جیسے بعض تو اپنے گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئے, ان کو سزا ملی. بعض ایسے نیکوکار بھی اس پہ فوت ہوتے ہیں, تو وہ ان کو اس کا اجر ملے گا اور ان کے درجے بلند ہوں گے. موت تو برحق ہے, مرنا سب کو ہی ہے. تو یوں جو اچھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بعض صورتوں میں ان کے درجے بلند اور ان کے فوائد ہیں, بعض صورتوں میں ان کو بھی سزا ہوتی ہے. جی ہاں, کہ یہ مطلب یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والے ہوتے ہیں, دوسرے خود گناہ سے بچتے ہیں لیکن کو طاقت ہونے کے باوجود یہ گناہ سے نہیں روکتے. بیٹا گالی بک رہا ہے, باپ نیک نمازی ہے, تسبیح پھرا رہا ہے, اور اس میں اتنی قوت ہے کہ بیٹے کو گالی سے باز رکھ سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے, نہیں سمجھاتا. بیٹا گناہ بھرا چینل دیکھ کر ڈرامہ دیکھ رہا ہے, ڈانس دیکھ رہا ہے, باپ نہیں دیکھتا, شریف آدمی نیک آدمی نہیں دیکھتا. کبھی
بیٹا دیکھتا ہے، اس کا دل میں درد ہوا کبھی باپ کو؟ اچھا بیٹا مانتا نہیں ہے، کبھی دل میں برا لگا آپ کو کہ یار یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ 3 درجے نا، یا تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنا حاکم کا کام، زبان سے روکے علماء کا کام، عوام کا کام یہ دل سے برا جانے. تو باپ بہرحال ایک طرح کا حاکم تو اپنی اولاد پر ہوتا ہے، تو اختیارات تو ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن یہ وہ حاکم نہیں جو کوڑے مارے گا یا پھانسی دے دے گا. لیکن یہ کہ باپ اولاد کو روک تو سکتا ہے نا، سمجھا تو سکتا ہے نا. تو کتنا سمجھایا؟ خالی بیٹا مت کرو، نہیں کرو ایسا، یہ نہیں. بنی اسرائیل کا واقعہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ ایک پہلے عورتیں مرد ساتھ میں واز میں ہوتے تھے، تو ایک طرف مرد ہوں گے ایک طرف عورتیں ہوں گی، واز ہو رہا تھا ایک عالم صاحب کا. تو ان کے بیٹے نے وہ کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا، عالم صاحب کے بیٹے نے. تو عالم صاحب دیکھ کر بیٹا صبر کرو، اتنا کہا. مزید یعنی کہ اس کو سختی سے سمجھائے نہیں، جیسا سمجھانا چاہیے وہ سمجھانے کے حقوق اس نے پورے نہیں کیے. تو اللہ پاک کی ناراضگی کا اظہار ہی ہوا کہ وہ جو واز کہہ رہا تھا عالم، وہ اپنے تخت سے گرا، ایک دم سے گرا، اور اس کے بعض ہڈیاں ٹوٹ گئی. اور اس کو کہا گیا کہ تیری نسل میں کبھی کوئی صدیق پیدا نہیں کیا جائے گا کہ اپنے بیٹے سے یہ وہ اللہ کا حق توڑ رہا ہے. اتنا ہی بس وہ ناراض ہونا تھا، اتنا ہی کہنا تھا بیٹا صبر کر. یعنی اس کو کما کو سمجھایا کیوں نہیں، روکا کیوں نہیں؟ تو یہ ایک مثال حدیث میں یہ واقعہ ہے، سمجھے. تو اب یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایسی نماز میں غلطیاں کر رہے ہیں کہ نماز یا تو ہوتی نہیں ہے یا مکروہ تحریم میں ہوتی ہے. اور ہمیں مسئلہ پتا ہے، ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا لیکن ہمیں پتا ہے. ہم نے یار یوں بیان نہیں ملا میرے کو موقع، تو ناراضی تو ہوتی ہے، میرے کو بیان کا موقع نہیں دیتے. حالانکہ یہ بیان کا موقع ملا 100% اخلاص کے ساتھ، 100% شریعت کے مطابق بیان کیا، ایک مستحب ادا کیا. اسے نہ فرض ادا ہوا نہ واجب ادا ہوا، مستحب، سب آپ کا کام ہے. نہ کرتا کوئی گناہ نہیں تھا یہ بیان، ٹھیک ہے نا. لیکن اب تو 100% شریعت کے مطابق یہ بڑا مشکل ہو گیا بیان، اتنی معلومات ہی کہاں ہوتی ہے. اچھا، اور پھر اخلاص 100% ہو، یہ کہاں سے لائے؟ یہ کون سے بازار میں ملتا ہے؟ تو بازار مصطفیٰ کا سودا ہی ہے، اللہ عطا کر دے ہمیں، بغیر پیسوں کے مل جائے. میں ویسے ہی محبت میں کہہ رہا ہوں. تو سرکار کی نظر کرم ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک رحمت کرے گا تو اخلاص ملے گا، ورنہ اخلاص کا تو پتہ ہی کوئی نہیں. خط میں لکھتے ہیں آپ کا مخلص کر کے سائن لکھتے ہیں، ارے بھائی مخلص بولتے ہیں کس کو؟ تو مخلص بنا جا رہا ہے آپ کا مخلص، سب لکھتے ہیں چھوٹے بڑے عموماً. اور میرے کو اس سے تھوڑا سمجھ میں نہیں آتی یار اس کا دعویٰ. جو میں نے تو تصوف کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو مخلص سمجھے نا، اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سمجھانے کا حق ادا نہیں کیا، وہ گرا، ہڈیاں ٹوٹ گئی اس کی. اور ہم لوگ پر سزا نہیں مل رہی، بعض وقت ملتی ہوگی، ہم کو سمجھنی پڑتی ہوگی کہ اس کی وجہ سے فلاں بیماری ڈکلیئر ہو گئی، یا وہ فلاں رقم جو تھی وہ ہماری گم ہو گئی، نقصان ہو گیا وغیرہ. اللہ بہتر جانے، ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، سمجھنی پڑتی، ہم سمجھاتے نہیں ہیں. یعنی کہ نماز کی غلطی والے کو سمجھانے بیٹھ گئے، 5 منٹ میں ہم نے سمجھا دیا، اس میں ثواب ملے گا. اگر ظن غالب تھا کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، تب تو واجب تھا، اس کا ثواب ملے گا. نہ سمجھاتا تو گناہگار ہوتا، گناہ سے بچ گیا. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بیان کا موقع نہیں دیتے مجھے. ہمارا نگران جو ہے نا، اپنی چلاتا ہے، 10 غیبتیں کر کے اپنا احتجاج نوٹ کرا دیا، کس کے سامنے؟ جو بیچارہ ہاں ہاں کر کے خود بھی گناہ گار ہو رہا ہے. غیبتوں پہ ہاں کرنا بھی تو گناہ ہے. یہ حالت ہے ہم لوگوں کی. تو نماز لوگوں کو سکھائیں. قرآن صحیح نہیں پڑھتا، آپ صحیح پڑھے ہوئے ہیں، اس کو سکھائیں. میں صحیح بولتا ہوں، ہے بہت مشکل کام، نفس پر مشکل ہے، کیونکہ اس میں نام نہیں ہوگا آپ کا،
واہ نہیں ہوگی, سوشل میڈیا پہ بھی نہیں آئے گا کہ فلاں ماشاء اللہ اس نے اس کو سجدہ صحیح کرنا سکھا دیا, کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گا. ہاں آپ نے بیان فرمایا مائک پر اور 200-400 سن رہے ہیں اور سر ہلا رہے ہیں, اب اگر سر ہلانے والے کو پوچھو نا کہ بھائی سمجھے کیا, بھول گیا. سر ہلانے کی بازوں کی عادت ہوتی ہے, پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا ہوتا, اشعار میں واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں نعتوں میں, تو خالی پوچھ لو نا بھائی اب سمجھے کیا, اس شعر کا مطلب تو بتا دو. پوچھنا بھی نہیں کسی کو, ناراضی ہو جائے گی, اس کا دل دکھ جائے گا, اس کے سر شرمندہ ہوا نا بیچارہ, بول رہا ہے سبحان اللہ, سرکار کا نام سن کے سبحان اللہ بول رہا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام بڑا ٹف ہے, ہم سبحان اللہ صلی اللہ بول ہی رہے ہوتے ہیں, جھوم رہے ہوتے ہیں, ہمیں پوچھے نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے, نہ پوچھے تو مہربانی, تو اس لیے پوچھنا نہیں. مطلب میں ویسے ہی وہ عرض کر رہا تھا. تو یوں بارہ لے کے جو کرنے کے کام ہے نا ہم نہیں کرتے. اگر ایک ایک فرد دوسرے فرد کی اصلاح شروع کر دے نا, یہ معاشرہ جو ہے نا مدینہ ہو جائے. لیکن کوئی کسی کی نہیں کرتا, پانجی کرو تو سنجیتی ہے, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, مائک سب کو چاہیے, سوشل میڈیا پر لے کر بیٹھے ہوں گے اپنے بیانات, خطابات, یہ بن رہی ہے وہ بن رہی ہے, ادھر وائرل ہو رہی ہے, یہ شو پیس آیا تو یوں کھڑے ہو گئے بنانے کے لیے, ادھر کوئی گھنا درخت آ گیا تو یوں کھڑے ہو گئے بنانے کے لیے, وہ آگے بڑھا دیا. اللہ کے بندے کسی کی نظر لگ گئی نا, بیڑا پار ہوتے ہوتے کہیں گرک نہ ہو جائے. یہ نظر کے مواقع تو ہی ہے, شو پیس, تھوڑے اچھے لباس پہن کر, تھوڑا ٹپ ٹاپ کر کے, کنگا ہونگا کر کے, داڑھی تو ہوتی نہیں عام طور پہ, کچھ بھی ہے ٹپ ٹاپ کر کے, جو یہ بناتے ہوتے نا اپنے ایک سے ایک پوز وائرل کر رہے ہوتے ہیں, نظر تو لگ سکتی ہے. ٹھیک ٹھاک خطرہ ہے نظر لگنے کا. اور جو آپ کو تکلیف اور پریشانی ہے نا, یہ آپ کو سمجھ نہیں پڑتی, آپ سوشل میڈیا کو طلاق دے دو, 1 2 3 کر دو, ہو سکتا ہے آپ صحت مند ہو جائیں. اگر ایسا کر رہے ہیں تو اب مجھے بیان کرنا ہے تو میں نے بھی وہ تیاری کرنی ہے اچھی طرح, نعت شریف پڑھنی ہے, تو مہندی لگاتا ہوں تو لال کروں گا, اور کوئی لگاتا ہوں تو اس رنگ کا کلر کروں گا, اور ٹھیک ٹھاک کر کے مطلب و ترکیب سے میں نعت پڑھنے آؤں گا. اچھا یہ کیوں میں نے کیا؟ اچھا ماشاءاللہ نعت شریف کی تعظیم کے لیے, واقعی میلاد کی محفل کے لیے تو نہانا بھی مستحب ہے, غسل کرے مستحب ہے. محفل ذکر کے لیے, اجتماع میں جانا ہے, مدنی مذاکرے میں آنا ہے, تو اگر اس نیت سے اس کی تعظیم کے لیے تو غسل کرے گا, ثواب کا حقدار ہوگا. وضو کرے, غسل کرے بے شک, لیکن آپ کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ سچ بول دوں نہیں بولوں, سمجھ گیا نا, اسکرین پر لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہم جو ٹپ ٹاپ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور جو چپ چاپ غسل کر کے آگے بیٹھا ہوا ہے نا, وہ کسی کو بتایا بھی نہیں, اور نیت بھی کری تھی, اس نے کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. جنت کا حقدار کون ہوا؟ یہ, نہ کہ اسکرین پر آ کر ہزاروں کی اصلاح کا دعویٰ کرنے والا. تو سارا ٹپ ٹاپ, اور یہ بیان تو یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے, لوگ مجھے دیکھیں اور تھوڑا یوں. مجھے وہ حدیثیں کبھی یاد آتی ہے, ڈر جاتا ہوں. یہ ساری میری بھی باتیں اس میں, میرے کو ہزاروں لوگ سنتے ہیں, لیکن اللہ یہ خفیہ تدبیر کیا کچھ نہیں پتا. حدیث سے موجود ہے کہ اللہ پاک اپنے دین کا کام اپنے فاجر بندوں سے بھی لے لیتا ہے. فاجر نافرمان, اپنے نافرمان بندوں سے بھی لے لیتا ہے, اور اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. جو کیا عوام سدھر گئے, کوئی نمازی بن گیا, کوئی سنتوں کا پابند بن گیا, ڈاکو جو تھا وہ امام بن گیا, ایسا شریف ہو گیا, آگے بڑھ کے سیکھا کرا اور امام بن گیا. یہ سب کچھ ہوا اس کے بیان سے, اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ نافرمان ہے. کتنی ڈرانے والی بات ہے. کوئی کبھی نہ پھولے کہ میں اس کو ماحول میں لایا ہوں, میری وجہ سے یہ سدھرا ہے. درس نظامی کے لیے میں نے داخل کیا تھا, ابھی علامہ بنا پھرتا ہے, میرے سلام کا جواب بھی سے نہیں دیتا. تو پوچھو تیرے کو لایا کون تھا؟ تو گلی میں پھدک رہا تھا, کدکڑے لگا رہا تھا, پکڑ کے میں نے تو جامعۃ المدینہ میں داخل کروایا تھا. معاذ اللہ. تو اس طرح کی سوچیں نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہوا, جس کی اصلاح کا سامان ہوا, کوئی نمازی بنا میرے بیان سے, نیکی پر آیا, یا درس نظامی سے مشرف ہوا, جو بھی کیا یہ کس نے کیا؟ میرے رب نے کیا.
اور مجھے اس کا سبب بنایا، یہ اس کا کرم ہوا۔ آدمی ڈرتا رہے کہ حقیقت میں تو کوئی ایسا آلہ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے جس سے میں یہ دیکھ سکوں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پسند ہوا کہ نہیں ہوا، میرا یہ عمل کام آیا کہ نہیں آیا، اللہ کی بارگاہ میں یہ مطلب میرا عمل پاس ہوا یا نہیں ہوا۔ پاس ہوگا تو کام آئے گا، ورنہ کام کہاں سے آئے گا؟ تو یوں مطلب سوچتے رہیں، اس طرح کی باتیں سنتے رہیں گے، مطالعے کرتے رہیں گے، ایسی صحبتیں اختیار ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے۔ اور یہ سیکھنے والی باتیں، اور یہ ہر صورت میں ہر کتاب میں ایک جگہ پر نہیں ملتی،